کئی سال پہلے کا ذکر ہے کہ ایک ملک کے ایک شہر میں ایک معمولی سا دکاندار رہتا تھا۔ وہ محنت مزدوری سے اپنی روزی کماتا اور کئی سالوں تک سخت مشقت کرتا رہا، لیکن ماتھے کا پسینہ بہانے کے باوجود صرف ایک چھوٹی سی دکان کے سوا اس کے پاس کچھ نہ ہو سکا۔ پھر بھی وہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتا اور کہتا، میں ان لوگوں سے تو بہتر ہوں جو ہوا کے جھونکے کی طرح حرام کمائی سے لمحوں میں مال و دولت کے مالک بن جاتے ہیں۔ ایک دن صبح جب وہ دکان کا دروازہ کھول رہا تھا تو اسے اپنا ایک پرانا دوست آتا ہوا نظر آیا۔ وہ دکان میں داخل ہوا تو اپنی چادر میں لپٹی ایک تھیلی نکالی اور سامنے رکھ کر کہنے لگا، دوست، میرا ارادہ سفر پر جانے کا ہے۔ اس تھیلی میں 1000 دینار ہے، کیا تم میری واپسی تک اسے امانت رکھ سکتے ہو؟ مجھے یقین ہے تم اس کی اچھی طرح حفاظت کرو گے۔ اس شہر میں تم جیسا دیانت دار شخص ملا ہی مشکل سے ہے۔ دکاندار نے کہا، تھیلی میرے حوالے کر دو اور بے فکر ہو کر سفر پر روانہ ہو جاؤ، میں اپنی جان کی طرح اس کی حفاظت کروں گا۔ دوست نے اسے امانت سپرد کی، خدا حافظ کہا اور روانہ ہو گیا۔ دکاندار نے تھیلی ایک محفوظ جگہ پر رکھی اور پھر اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ 2-3 نوجوان اس کی دکان پر آئے۔ انہوں نے نہایت قیمتی اور نفیس لباس پہن رکھا تھا اور چہروں سے تکبر صاف جھلک رہا تھا۔ وہ گھوڑوں سے اترے اور دکاندار سے عمدہ کپڑا دکھانے کی فرمائش کی۔ دکان کی ایک گوشے میں رکھا ہوا ریشمی کپڑا ان کی نظر میں آ گیا۔ دکاندار نے وہ کپڑا نکال کر سامنے پھیلا دیا۔ انہوں نے اسے پسند کیا اور خوشی ان کے چہرے سے عیاں تھی۔ ایک بولا، شاید تمہیں معلوم نہیں، یہ کپڑا بہت قیمتی ہے۔ ہم صبح سے پورے شہر میں پھر رہے ہیں مگر ایسا کہیں نہیں ملا۔ اسے کہاں سے لائے ہو؟ دکاندار نے جواب دیا، یہ پرانے ذخیرے کا بچا ہوا ہے، میرے گاہک اس کی قیمت ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، اسی لیے اب تک نہیں بکا۔ یہ سنتے ہی تینوں نوجوان کپڑا اٹھا کر بنا کچھ کہے چل پڑے۔ دکاندار فوراً ان کے پیچھے بھاگا اور کہا، کم از کم اس کی قیمت تو دے دیں۔ ایک نوجوان جو باقیوں سے زیادہ طاقتور تھا غرور سے بولا، کل شاہی محل میں آ جانا، ہم بادشاہ کے مصاحب ہیں، وہاں آ کر قیمت لے لینا۔ دکاندار حیران اور پریشان ہوا مگر جانتا تھا کہ ان پر زبردستی چلانا ممکن نہیں۔ وہ شام کو دوست کی امانت گھر لے گیا اور اسے ایک کونے میں چھپا دیا۔ اگلے دن وہ گدھے پر سوار ہو کر بادشاہ کے محل کی طرف روانہ ہوا تاکہ قیمت وصول کرے۔ سادہ لوہ دکاندار اصل حالات سے ناواقف تھا اور خوش تھا کہ ابھی تھوڑی دیر میں قیمت مل جائے گی۔ جب وہ محل کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ چاروں طرف دربان کھڑے ہیں۔ اس نے انہیں ان نوجوانوں کی نشانیاں بتائیں جنہوں نے کپڑا لے گئے تھے۔ انہوں نے کہا، تم کل آنا، تمہیں اپنی رقم مل جائے گی۔ دکاندار تو یہ سوچ کر آیا تھا کہ بہت جلد اسے اچھی خاصی رقم مل جائے گی، مگر حالات دیکھ کر شرمندگی کے ساتھ واپس لوٹ آیا۔ اگلے دن جب وہ پھر قیمت لینے گیا تو اسے 1 ہفتے بعد آنے کے لیے کہا گیا اور اگلے ہفتے بھی اس کے ساتھ یہی ہوا۔ ایک دن تنگ آ کر اس نے خود سے کہا، میں کئی ہفتوں سے چکر لگا رہا ہوں مگر ہر بار خالی ہاتھ لوٹا گیا جاتا ہے۔ آج میں جاؤں گا تو رقم لے کر ہی واپس آؤں گا۔ جب وہ دوبارہ قیمت لینے گیا تو ایک نیک دل چوکیدار اسے ایک کونے میں لے گیا اور کہنے لگا، تم کیسے سادہ لو انسان ہو؟ بادشاہ کے مصاحبوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر تمہاری طرح شکل و صورت والا کوئی شخص رقم لینے آئے تو آج اور کل کا وعدہ کر کے ٹال دو، یہاں تک کہ وہ خود ہی تھک کر آنا چھوڑ دے۔ تم خود سوچو، کتنے دنوں سے آ رہے ہو لیکن یہاں رقم دینے کا کوئی ارادہ ہی نہیں، آخر تم اس درد سر میں کیوں پڑے ہو؟ اس کپڑے کی قیمت کو بھول جاؤ۔ دکاندار نے جواب دیا، میں نے وہ کپڑا نہ چوری کیا تھا نہ حرام کمائی سے خریدا تھا کہ اس کی قیمت چھوڑ دوں۔ میں اپنا حق چاہتا ہوں، اگر انہوں نے قیمت نہ دی تو سیدھا بادشاہ کے پاس جاؤں گا۔ چوکیدار نے کہا، میں نے تمہیں حقیقت بتا دی ہے، اب تم جیسے چاہو ویسا کرو، لیکن میری مانو تو اپنی رقم بھول کر گھر چلے جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ چوکیدار کی باتیں سن کر دکاندار پریشان تو ہوا مگر نا امید نہیں۔ اسے یقین تھا کہ کسی دن وہ ان نوجوانوں کو گلی کوچوں میں مل جائے گا اور قیمت وصول کر لے گا، اور اس کا اندازہ غلط بھی نہ تھا۔ اتفاق سے ایک دن اس نے دکان بند رکھی اور کہیں سفر پر جا رہا تھا کہ اس نے دیکھا وہی نوجوان گھوڑوں پر سوار تیزی سے کہیں جا رہے ہیں۔ وہ آگے بڑھا، مسکرا کر سلام کیا اور اپنے کپڑے کی قیمت طلب کی۔ نوجوانوں نے دکاندار کی بات سنی تو زور سے ہنسنے لگے۔ پھر ایک نے طنزیہ کہا، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ کون سی رقم، کس کپڑے کی بات کر رہے ہو؟ دکاندار نے سادگی سے پھر پورا واقعہ سنایا اور اپنی دکان کی نشانیاں بتائیں۔ یہ سن کر ایک اور نوجوان غرور سے بولا، کیا ہم تمہارے معمولی کپڑے کے محتاج ہیں؟ اگر ہمیں ایسی چیز چاہیے ہو تو ایک حکم دیں اور فوراً ہمارے لیے حاضر کر دی جائے۔ ہمیں اتنی فرصت نہیں کہ بازار جائیں اور تم جیسے معمولی دکاندار سے کپڑا خریدیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے گھوڑوں کی باگیں کھینچیں اور جانے لگے۔ دکاندار نے جب دیکھا کہ اس کی رقم ڈوب رہی ہے تو وہ آگے بڑھا اور ایک نوجوان کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور اسے گھسیٹ کر زمین پر گرا دیا۔ فوراً دونوں میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ جو دوسرے نوجوان آگے نکل گئے تھے شور سن کر واپس آئے اور تینوں نے مل کر دکاندار پر بے تحاشا حملہ کر دیا اور اسے خوب مارا پیٹا۔ ادھر دکاندار بھی اپنی ڈوبتی ہوئی رقم کو دیکھ کر غصے سے جل بھن رہا تھا۔ اس نے بھی 2 نوجوانوں کے کپڑے پھاڑ ڈالے اور ایک کے سر اور چہرے کو لہو لہان کر دیا۔ اس لڑائی کے بعد وہ تینوں گھوڑوں پر سوار ہوئے اور جلدی سے وہاں سے بھاگ گئے، مگر دکاندار کو زخمی حالت میں چھوڑ گئے۔
یہ غریب اپنے چہرے، سر اور بدن پر خونالود زخم لیے اسی حالت میں گھر پہنچا۔ بیوی اور بچوں نے دیکھا تو پریشان ہو کر پوچھنے لگے، آخر ہوا کیا؟ دکاندار نے سارا واقعہ بیان کر دیا اور کہنے لگا، اگرچہ میں زخمی ہوں مگر خوش بھی ہوں کہ اپنے حق کے لیے لڑا اور بادشاہ کے مصاحب کا مقابلہ کیا۔ وہ چند دن گھر پر رہا اور زخموں کا علاج کرتا رہا، پھر ایک دن ہمت کر کے دکان پر چلا گیا۔ جب وہ دکان کا دروازہ کھول رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ داروغہ شہر کے 2 سپاہی اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ دکاندار نے پوچھا، کس لیے آئے ہو؟ سپاہیوں نے جواب دیا، ہمارے ساتھ چلو، سب پتہ چل جائے گا۔ ابھی اس غریب کے زخم بھرے بھی نہ تھے کہ اسے داروغہ خانے یعنی تھانے پہنچا دیا گیا۔ داروغہ اور سپاہی اسے گھول رہے تھے۔ دکاندار نے کہا، جناب داروغہ، مجھے کیوں لایا گیا ہے؟ داروغہ غصے سے بولا، یہ کیسی جسارت ہے؟ چند دن پہلے تم نے بادشاہ کے مصاحب سے لڑنے کی کوشش کی، ایسے باعزت لوگوں پر ہاتھ اٹھانے کی جرت کیسے ہوئی؟ دکاندار نے جواب دیا، میں نے تو صرف اپنے کپڑے کی قیمت مانگی تھی، انہوں نے انکار کیا اور مجھے مارا۔ وہ 3 تھے اور میں اکیلا۔ داروغہ بولا، کیا تم ایک معمولی سا کپڑا انہیں ہدیہ نہیں کر سکتے تھے؟ کیا بادشاہ اپنی حفاظت کے لیے اتنا حق بھی نہیں رکھتے کہ ان کے مصاحب تم سے کوئی چیز لے لیں؟ دکاندار نے بے بسی سے کہا، جناب، وہ کپڑا لینے آئے تھے خریداری کے لیے، نہ کہ بادشاہ کے لیے تحفہ۔ میں کئی روز سے محل کے چکر لگا رہا تھا مگر جواب نہ ملا، پھر ملے تو الٹا کہنے لگے کہ وہ تو مجھے جانتے تک نہیں۔ کیا ہدیہ دینا ایسا ہوتا ہے؟ داروغہ نے سخت لہجے میں کہا، مجھے یہ سب نہیں معلوم، مجھے بادشاہ کا حکم ہے کہ تمہیں قید کیا جائے اور تمہارا سارا مال ضبط کر کے خزانے میں جمع کر دیا جائے تاکہ کوئی دوسرا ایسی حرکت نہ کرے۔ یہ سن کر دکاندار کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ داروغہ نے جب اس کی حالت دیکھی تو نرم پڑ گیا اور بولا، چونکہ تم سادہ دل اور غریب لگتے ہو اس لیے تمہیں جیل نہیں بھیجوں گا، بادشاہ کو جواب میں خود دے لوں گا، مگر تمہارا مال ہر حال میں ضبط ہوگا۔ اپنی دکان کا خیال چھوڑو اور اپنے بچوں کی فکر کرو۔ اگلے دن صبح بادشاہ کے کارندے آئے اور دکاندار کے سامنے اس کی دکان کا سارا سامان اٹھا کر لے گئے۔ دکاندار خالی ہاتھ رہ گیا، اس کی دنیا برباد ہو چکی تھی۔ وہ دیر تک دکان کے سامنے بیٹھا سوچتا رہا، اب بیوی بچوں کا پیٹ کیسے پالوں؟ کام تو کرنا ہی ہوگا۔ اچانک اسے اپنا دوست کی امانت یعنی وہ تھیلی یاد آئی۔ اس نے دل میں سوچا، دوست پر مجھ پر بھروسہ ہے، اگر میں اس میں سے کچھ رقم قرض لے لوں اور تجارت میں لگا لوں، بعد میں سب واپس رکھ دوں گا۔ مگر پھر وہ ڈر گیا، کیا پتہ یہ رقم بھی کسی اور کی امانت ہو، اگر میں نے کچھ لیا اور واپس نہ کر سکا تو یہ تو امانت میں خیانت ہوگی۔ آخر اس نے فیصلہ کیا، نہیں، میں ایسا ظلم نہیں کروں گا، کوئی اور راستہ نکالوں گا۔ یوں اس نے تھیلی واپس رکھ دی اور جاننے والوں سے تھوڑا قرض لے لیا، نئی تجارت شروع کی اور دکان دوبارہ چل نکلی۔ امید تھی کہ حالات بہتر ہو جائیں گے، مگر قسمت نے ساتھ نہ دیا۔ قرض خواہ روز آ کر تقاضا کرتے اور وہ شرمندگی سے سر جھکا لیتا۔ بالآخر اس نے سوچا کچھ دن دکان بند رکھے تاکہ روز روز کی رسوائی نہ ہو، مگر پھر پریشانی ہوئی۔ گھر بیٹھے کھائیں گے کیا؟ اسے شہر کے باہر ایک چکی باندھ کا خیال آیا جو اس کے باپ کا پرانا دوست تھا۔ وہ اس کے پاس گیا اور اپنا سارا حال سنایا، پھر ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، کچھ عرصہ یہاں کام کر لوں؟ چکی باندھ نے شفقت سے جواب دیا، اے بندہ خدا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، جب تک دل چاہے کام کرو۔ کیا تم آٹے کی بوریاں اٹھا کر ادھر ادھر رکھ سکتے ہو؟ وہ دکاندار کہنے لگا، میں ہر کام کے لیے تیار ہوں، اگرچہ چند دن واقعی سخت ہوں گے، لیکن کچھ وقت میں اس کا عادی بن جاؤں گا۔ مجھے امید ہے کہ خدا میری مشکل آسان کرے گا اور میں جلد اپنے اصل کام کی طرف لوٹ جاؤں گا۔ اس دن سے وہ دکاندار چکی باندھ کے پاس کام کرنے لگا۔ اگرچہ وہ پہلے کبھی ایسا سخت کام کرنے کا عادی نہ تھا، مگر پھر بھی وہ خوش تھا کہ خدا کے بندوں کے سامنے رسوا ہونے سے بچ گیا۔ کچھ دن وہ چکی پر کام کرتا رہا اور قرض خواہوں کے تقاضوں اور ان کے سامنے ہونے والی شرمندگی سے بچا رہا، مگر چکی پر ہونے کے باوجود اس کی مشکلات کم نہ ہوئیں۔ ایک دن اسے چکی کے باہر شور و غل اور شکایت کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ تیزی سے باہر نکلا تو دیکھا چند قرض خواہ وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ اسے قاضی کی عدالت میں لے جائیں۔ دکاندار نے ان سے کہا، خدا میری حالت کو بہتر جانتا ہے، میں تو تمہاری رقم واپس کرنے کے لیے ہی یہ سخت کام کر رہا ہوں۔ قرض خواہوں میں سے ایک بولا، اب ہمارا سر بھی کھاؤ گے؟ قرض لے کر دکان بند کر دی اور یہاں چھپ بیٹھے ہو، سمجھتے ہو کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے؟ 2 دن کی اور مہلت دیتے ہیں، قرض ادا نہ کیا تو انجام خود دیکھ لینا۔
وہ لوگ چلے گئے تو دکاندار سخت پریشان ہوا، مگر پھر بھی ہمت نہ ہاری اور اپنا کام جاری رکھا۔ رات جب گھر آتا تو غم سے ٹوٹ جاتا۔ اسے معلوم تھا قرض خواہ ضرور پھر آئیں گے اور سب کے سامنے اسے گھسیٹتے ہوئے قاضی کے پاس لے جائیں گے۔ دکاندار کی بیوی نے جب اپنے شوہر کی پریشانی دیکھی تو کہنے لگی، جاؤ وہ تھیلی کھولو اور جتنی ضرورت ہے اتنی رقم نکال لو، اس خیانت سے ہم پر آسمان نہیں ٹوٹ پڑے گا۔ دکاندار نے سر اٹھایا اور مضبوط لہجے میں کہا، نہیں، میں امانت میں خیانت نہیں کروں گا، میرا رب مشکل آسان کرے گا۔ اگلی صبح وہ گھر سے نکلنے کی ہمت نہ کر سکا۔ اسے بار بار خیال آتا کہ قرض خواہ راستہ روک کر رسوا کریں گے۔ ایک دن وہ اسی طرح گھر میں بیٹھا بیوی سے باتیں کر رہا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ چونک گیا، سمجھا قرض خواہ پھر آگے۔ جب دروازہ کھولا تو ایک اجنبی کھڑا تھا جسے وہ پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس نے سلام کیا اور کہا، میں تمہارے دوست کا پیغام لایا ہوں، وہ اس وقت سفر میں ہے۔ اس نے مجھے تم تک یہ بات پہنچانے بھیجا ہے کہ تمہارے پاس جو امانت ہے اب اسے اس کی ضرورت نہیں، لہٰذا جتنی چاہو اس میں سے رقم نکال لو اور جو بچ جائے اسے اللہ کی راہ میں خیرات کر دو۔ یہ سن کر دکاندار کو لگا جیسے وہ خواب دیکھ رہا ہو۔ اس نے پوچھا، میں تمہاری بات پر کیسے یقین کر لوں؟ کیا ثبوت ہے کہ تم میرے دوست کا ہی پیغام لائے ہو؟ اجنبی نے خط دیا اور کہا، یہ پڑھ لو، تمہارے دوست نے خود لکھا ہے اور اس میں اس تھیلی کی مکمل نشانی بھی درج ہے۔ دکاندار نے خط اور نشانی دیکھی تو خوشی کے آنسو بہہ پڑے۔ سجدہ شکر بجا لاتے ہوئے کہنے لگا، اے اللہ، میں نے مشکل کے باوجود صبر کیا، امانت میں خیانت نہ کی اور تو نے میری مشکل آسان کر دی۔